بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دن بہت قیمتی ہے کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کا امکان ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو اس میں کچھ باتوں کو ہم نے اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے اس کے مقصد کو نہیں بھولنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی فرضیت کے آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کو اگر آپ اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اگر اس کو آپ پرہیزگاری کہتے ہیں تو اسی میں تو بندے کی پوری تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے کہ آپ حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے ضرور بھی ضرور حرام چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑنا ہے۔ یہ اس رمضان کا مقصد ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ تقوی کا محل وہ دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ ادھر ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ رمضان تو تقریباً گزر چکا، ہمارا تقوی کا معیار اور تقوی کا لیول کس حد تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اس لیول اور اس امتحان میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے، اگر نہیں تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اس کی بہت زیادہ ترتیب پائی جاتی ہے۔ رمضان میں ختم ہوتے ہیں، لوگ تراویح میں ختم کرتے ہیں، ناظر قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کے دورے ہوتے ہیں، ترجمۃ القرآن کلاسز ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں ماحول ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو کئی ختم کر لیتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو لوگ قرآن کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر جب دوسرا رمضان آتا ہے تو پھر قرآن کو کھول لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے چھوڑنے والوں کے بارے میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول فرمائیں گے کہ یا رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ وہ مشفق رسول اگر ہمارے خلاف شکایت کرے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ قرآن ہمارے 24 گھنٹے دن، 7 دن ہفتہ، 30 دن مہینہ اور 365 دن سال، یہ ہماری تربیت کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری تربیت، ہماری شفا اور ایمان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کو ہم نے وقت دینا ہے۔ یہ رمضان تو صرف ایک پریکٹس ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کے ساتھ مانوس ہو، اور پھر آنے والے 11 مہینوں میں یہ قرآن کو مکمل وقت دے گا۔ قرآن کے حوالے سے ہم کون سے درجے میں ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ کچھ لوگ قرآن سے یکسر غافل ہیں، قرآن کے کو کوئی توجہ نہیں دیتے، کچھ صرف تراویح میں اسے سنتے ہیں، کچھ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ ترجمہ اور تفسیر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور کچھ خوش قسمت وہ ہیں جو قرآن سیکھ کر اس کا علم حاصل کر کے اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے پوری دنیا میں نافذ اور غالب کرنے کے لیے بھی تگ و دو اور محنت کر رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سیکھا ہے، اس کو جو وقت چاہیے وہ ہم نے دیا ہے۔ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اوروں کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم پوری دنیا میں اس کی ترویج و اشاعت و نفاذ کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟
سب سے پہلے ہم نے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، پھر ہم نے اپنی کیٹیگری کو امپروو کرنا ہے۔ اگر ہم غافل ہیں تو ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہم نے ناظرہ پڑھنا ہوگا، ہم نے اسے سننا ہوگا، ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس کی تفسیر اور ترجمے کے بارے میں سوچنا ہوگا، پھر ہم نے رفتہ رفتہ لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، اور پھر اس کو پوری دنیا کے طور پر اسے غالب اور پوری دنیا میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا دل اپنے سینے میں رکھنا ہے، جو صرف اپنے لیے دھڑکے گا یا نہیں، کسی اور کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے بھی اس دل میں جگہ ہوگی، اس دل میں پریشانی ہوگی، اس دل میں خفگان ہوگا، اس دل میں محبت ہوگی۔ یہ احساس بھی یہ رمضان ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ احساسات ہم نے بیدار کرنے ہیں، دیکھنے کا احساس ہمارے ہاں ہو کہ ہم دیکھیں ہمارے آس پاس کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن اور ہمارا تعلق اور ہمارا خدمت کا انداز کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں روزے میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ فاقوں پر مجبور ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ وہ فاقے ہم خود محسوس کر کے ان کا درد پھر اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ احساس بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور اپنے علاقے، لوکل غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ پورے اہل اسلام کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کی مشکلات کو بھی ہم نے اپنے دلوں میں محسوس کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق پوری امت مسلمہ، اہل اسلام، وہ ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اور دوسری حدیث کے مطابق وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پوری دنیا میں جہاں کہیں ایک مسلمان تکلیف سے گزر رہا ہو، ایک دوسرے علاقے کے مسلمان کے لیے اس کے دل میں وہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی ادھر تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو یہ احساسات ہم نے جگانے ہیں، اسلام کی خدمت کرنی ہے، جو بھی لوگ اسلام کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہے، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، امام المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خیر القرون ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، وحی کے نزول کا زمانہ ہے، ریاض الجنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ایک قدم چڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین، دوسرے قدم پر دوبارہ آمین، تیسرے قدم پر بھی فرمایا آمین، نیچے اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیجئے، یہ واقعہ ہمیں سنا دیجئے، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے۔ کون سے جبریل امین؟ ملائکہ کا سردار۔ کون سے جبریل امین؟ جو وحی کے نزول کا فرشتہ ہیں، وہ آتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں یا اللہ جن لوگوں پر رمضان آئے اور ان کی مغفرت نہ ہو ان کو تباہ و برباد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری دفعہ فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور ان کی خدمت اور دعاؤں سے ایک بندہ جنت کا حقدار نہ ٹھہرے، اس کی مغفرت نہ ہو، اس کو بھی تباہ و برباد فرما۔ تیسری بددعا فرمائی کہ یا اللہ جس کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اس کو بھی ہلاک، تباہ اور برباد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کے مقاصد کو سمجھنا، ماہ رمضان میں اپنے آپ کو اللہ پر بخشوانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔
اگر بندہ وہ مغفرت حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تباہی ہے، کیونکہ اس بندے پر رمضان کے بعد بھی کون سا وقت اور آئے گا، کون سے رحمتوں کا، کہ رمضان جیسے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو کون سا اور وقت آئے گا جس میں اس کی مغفرت ہوگی، وہ برباد ہو جائے۔ اور جو دوسری بد دعا ہے کہ ماں باپ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ایک آدمی کے لیے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور وہ بندہ ان کی خدمتوں سے بھی محروم ہو، ان کی دعاؤں سے بھی محروم ہو، اور جنت کے ایسے سودے سے بھی محروم ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے لیے اور کون سا موقع آئے گا اس کی مغفرت کا، اس کی جنت کے دخول کا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے نبی ذی شان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور وہ غافل اتنا ہو کہ اسے درود بھی یاد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اسے یاد نہ ہو، کہ وہ تھوڑی دیر رک کر درود پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ کیسے پھر اپنے نبی کی اطاعت کرے گا، وہ کیسے پھر اپنے نبی کے طریقے پہ چلے گا جب وہ اپنے نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑھ سکتا؟ تو وہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے گا، وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ چلے گا؟ یہ اصل میں ایک بڑا پروٹوکول ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے یہ دینا ہے۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو یہ بد دعا ہے جبریل امین کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آمین ہے، اس دعا پر مہر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی شفیق، جو بہت ہی رحم دل تھے، اپنی امت کے لیے بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والے تھے، وہ ان حالات میں جبریل امین کی بد دعا پہ آمین کہنے والے ہیں، رعایت نہیں دینا چاہتے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو بندہ مغفرت سے محروم ہو گیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے اور رمضان کے مقاصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کی شفا بنائے اور ہمارے ارد گرد ضرورت مندوں اور پورے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے مشکلات کا ہمیں سدباب اور حل کرنا نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم حببنا الايمان وزينا في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين۔